السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ اس سے قبل ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پڑھا اور اس رکوع کے اندر رکوع نمبر 7 کے اندر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھتے ہیں۔ یہ تمام انبیاء کا ذکر آ رہا ہے اور اس وقت ان کی قومیں جو تھی وہ مشرک تھیں۔ اس سورہ مریم کے اندر ان تمام مشرک قوموں کا ذکر کرنے کا ایک خاص مقصد یہ بھی ہے کہ عیسائی جو ہیں وہ بہت بڑے مشرک ہیں، وہ شرک کرنے والے ہیں۔ اس لیے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر آیا۔ اس وقت بھی فرعون شرک میں اور فرعونیت میں اور ظلم و ستم میں بہت آگے بڑھا ہوا تھا۔ آغاز کرتے ہیں اس رکوع کا اور دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اور اس کتاب موسیٰ کا ذکر کرو، انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا، یقیناً وہ ایک خالص کیا ہوا شخص تھا اور رسول نبی تھا۔ یعنی خالص کیا ہوا اللہ تعالیٰ کے لیے ان کا اخلاص، اللہ تعالیٰ کے لیے ان کی تمام محنت کوشش، اور وہ مخلص تھے، اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرتے تھے اور وہ ہر کام کو اللہ تعالیٰ کے لیے پسند کرتے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا اور انہیں چن لیا، انہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ اور بنی اسرائیل کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کتنی فضیلت عطا کی اللہ تعالیٰ نے، یہ انہی کی قوم تھی۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور رسول نبی تھا۔ رسول کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو سنانے والا، اور نبی کے معنی ہے وحی الہی کی خبر دینے والا، اور دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے چن لیتا ہے، اسے اپنی وحی سے نوازتا ہے، اسے رسول اور نبی کہتے ہیں۔ رب کائنات نے مزید فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے پہاڑ کی دائیں جانب سے اسے پکارا اور ہم نے سرگوشی کرتے ہوئے اسے قریب کیا۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے تھے اور پہاڑ پر تشریف لے گئے تو پہاڑ کی دائیں جانب سے آگ والے درخت سے انہیں آواز آئی، یعنی ہم نے سرگوشی کر کے انہیں اپنے قریب کیا۔ یعنی ندا کرنے میں، پکارنے میں اور مناجات میں فرق ہے۔ وہ یہ ہے کہ ندا بلند آواز میں ہوتی ہے، یعنی جب ہم پکارتے ہیں کسی کو تو بلند آواز میں ہوتی ہے، اور جو مناجات ہم اپنی مناجات جب کسی کو پیش کرتے ہیں تو وہ دھیمی آواز میں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو جو پکارتے ہیں نا ایک اونچی اونچی بلند آواز میں، وہ ندا دینا ہے، ہم پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اور ایک مناجات ہے کہ ہم اپنی دل کی باتیں جب اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں تو وہ سرگوشی میں کرتے ہیں۔ رب کائنات نے مزید فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر اسے عطا کیا۔ یعنی ہم نے اس کا بھائی ہارون اس کو عطا کیا۔ کس کو عطا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو ان کا بھائی ہارون عطا کیا ان کی مدد کے لیے، وزیرا۔ اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بارے میں کہ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اللہ تعالیٰ سے کیا گزارش کی کہ میرے لیے میرے خاندان سے ایک معاون، ایک مددگار مقرر کر دیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں بھی فرمایا کہ انہوں نے کیا کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ میرے بھائی ہارون زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے، یعنی ان کی زبان زیادہ اچھی چلتی ہے، تو اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دے کہ وہ میری تائید کرے، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ یعنی ایک مددگار کی ضرورت انہوں نے مانگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اسی طرح سے، جو مدد حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد شروع کے دنوں میں حضرت خدیجہ علیہ السلام، حضرت خدیجہ نے اور حضرت خدیجہ نے کی، اور اس کے بعد جو ان کی چچا تھے ابو طالب، انہوں نے بھی ان کی بہت مدد کی، ان کے لیے ڈھال بنے رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا دین جب پھیلانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بھی اپنا دین کو پھیلا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو دین پھیلانے کے لیے ہم انسانوں کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ پھر میرے رب نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اب پھر کہا کہ اب اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، یقیناً وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا۔ یہاں پر ایک خاص بات بیان کی گئی کہ وہ وعدے کا سچا تھا، یعنی جو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، یعنی وہ جو وعدہ کرتے تو پورا کرتے، اور اپنے قول اور قرار کے اندر سچے اور پکے تھے۔
یہ بات سوچیے کہ اس کے اندر یہ خاص طور پر ذکر کیوں کیا گیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے گئے، اور جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، یعنی بیٹے کو ذبح کرنے سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں، مطلب یہ تھا کہ اللہ کی راہ میں اپنی سب سے عزیز ترین چیز قربان کر رہا ہوں، اور زمین میں روئے ارض پہ سب سے عزیز ترین چیز ان کو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ جب انہوں نے اپنے والد کو یہ زبان دے دی کہ آپ کو جو آپ کو اللہ نے حکم دیا آپ اس کو کر گزریے، پھر وہ اپنی زبان سے پیچھے نہ ہٹے۔ یہی حال پہلے تمام مسلمانوں کا بھی ہوتا تھا۔ آج سے کچھ سال پہلے ہی اگر ہم اپنے بچپن کو دیکھ لیں تو لوگ اپنی زبان پر پکے ہوتے تھے، گردنیں کٹوا دیتے تھے، لیکن اپنی زبان کو سے پھرتے نہیں تھے۔ آج تو بدقسمتی سے لوگ قرآن اور اللہ تعالیٰ کی قسمیں اٹھا کر، اللہ کو حاضر ناظر جان کر، عہد و پیمان لکھ کر اور دستخط کر کر اپنی باتوں سے پھر جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اس وعدہ خلافی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آخر انسان کی زبان کوئی اہمیت رکھتی ہے؟ آج ہمارے ایمان میں، ہماری اعمال کے اندر، ہماری باتوں کے اندر کہیں پر بھی سچائی نہیں ہے، کہیں پر بھی زبان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور مومن اپنی زبان، اپنی باتوں، اپنے الفاظ سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا۔ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں اور قبیلے والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر خوب پابند رہیں۔ ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے، رزق تو ہم ہی آپ کو دیں گے، اور آخری انجام تو تقوی والوں کے لیے ہے۔ یعنی جس کے پاس زیادہ رزق ہے، جس کے پاس زیادہ مال ہے، دولت ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ بس اس نے نجات پا لی۔ میرے رب نے فرمایا کہ آخری انجام تو وہ ہے جس نے نجات پا لی۔ پھر رب کائنات نے مزید فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اب ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر آیا کہ ان کا بھی ذکر کرو، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ وہ سچے نبی تھے۔ سیدنا ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ یہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی تھے، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے، ٹھیک ہے، جنہوں نے سب سے پہلے، یہ وہ نبی، پہلے نبی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے سب سے پہلے کپڑے سیے۔ یعنی اس کتاب کریم میں تعظیم اور جلال اور صفات کمال کے اعتبار سے سیدنا ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ آپ درزی تھے، کپڑے سلائی کرتے تھے، جب سوئی میں دھاگا ڈالتے تو سبحان اللہ فرماتے، اور جب شام ہوتی تو روئے زمین پر ان سے زیادہ عمل کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ وہ اتنے مصروف ہوتے، سارا دن اگر کپڑے بھی سلائی کرتے، اور جب شام ہو جاتی تو شام ہوتے تک پورے روئے ارض پر، زمین پر ان سے زیادہ عمل کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ یعنی دنیا کے کام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی عبادت بھی ساتھ ساتھ مسلسل جاری رہتی، اور صرف عبادت ہی نہیں بلکہ ہر طرح کا عمل کرتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ پھر میرے رب نے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے بہت عالی مقام تک بلند کیا۔ اس سے مراد وہ بلندی ہے جو نبوت کے بعد انہیں عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جہانوں میں ان کا ذکر اور مقربین کے درمیان ان کا درجہ بلند کیا۔ وہ ذکر کے لحاظ سے بھی بلند تھے، اور مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی بلند۔ اللہ تعالیٰ نے اکٹھا ذکر کیا ان کا۔ پھر میرے رب نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا
نوح ومن ذریتی ابراہیم و اسرائیل۔ پھر رب کائنات نے فرمایا یہی لوگ ہیں جو ان پیغمبروں میں سے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد میں سے انعام فرمایا، اور ان میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا ان پر بھی اللہ نے انعام فرمایا، اور یعقوب اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور ہم نے منتخب کیا، جب انہیں رحمان کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ کیا آپ کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں؟ ہماری تو آنکھیں بھی نم نہیں ہوتی۔ ہم تو قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں تو ادھر ساتھ میں ہماری کام والیاں اور ہمارے گھر کے کام کاج، کچن میں سارے معاملات ہو رہے ہوتے، چلو سارے معاملات ساتھ ساتھ چلیں۔ کیا یہ قرآن کی تعظیم ہے؟ کیا یہ قرآن کا حق ہے کہ ہم قرآن کا تذکرہ سن رہے ہیں، اللہ کی باتیں سن رہے ہیں، اور ہم ان باتوں کو ایسے اگنور کریں، چلتے پھرتے سارے کام کاج کریں، اور پھر ہم اس باتوں کو، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ایسے اگنور کیے جائیں؟ یہی وجہ ہے کہ دل نرم نہیں پڑتے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے زندگیاں عمل سے خالی ہیں۔ پھر میرے رب نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ پھر ان کے بعد ایسے جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کے پیچھے لگ گئے، جلد ہی وہ گمراہی کو ملیں گے۔ یعنی وہ انبیاء کی اولاد ہونے کے باوجود نماز کو ضائع کرنے لگے، انہوں نے دین کو ستون، اس کی روح اور بہترین عمل کو ہی کھو دیا۔ یعنی انہوں نے نماز کی حفاظت نہیں کی جس کی حفاظت اور قائم کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ انہوں نے دین کے ستون، ایمان کی میزان اور رب العالمین کے لیے اخلاص کو کھو دیا۔ تو جن لوگوں نے نماز کو ضائع کر دیا، ان سے باقی دین کو قائم کرنے کی کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اس شخص کے لیے نماز قیامت کے روز نور، برہان اور نجات ہوگی۔ جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے روز قیامت نہ ہی تو نور ہوگا، نہ ہی برہان اور نہ نجات۔ قیامت کے روز اس کا انجام قارون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن یاد کر کے بھلا دیتا ہے اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے، اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ خواہشات نفس کے پیچھے لگ گیا، یعنی نماز کو چھوڑ دینے کا سبب بیان فرمایا ہے کہ وہ شہوات نفس کے پیچھے لگ گیا، ان کے ارادوں کا رخ، ان کی ہمتوں کی اس کی ہمت جو تھی وہ دین کے لیے نہیں بلکہ خواہشات نفس کی پیروی کے پیچھے اس کے ارادے چل پڑے، وہ دنیاوی لذتوں میں ڈوب گیا، تو جلد ہی وہ گمراہی کو ملیں گے، یعنی وہ قیامت کے دن کئی گنا سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ نماز کو ضائع کرنے سے کیا مراد ہے کہ اس سے نمازوں کا وقت ہے، بے وقت سستی اور کاہلی سے ادا کرنا، اس سے مراد نمازوں کو ضائع کر دینا ہے۔ اس سے مراد نماز کو چھوڑ دینا ہے جو کفر ہے۔ اس کے اوقات کو ضائع کرنا ہے، مثلا وقت پر نماز ادا نہ کرنا، بلا عذر نمازیں اکٹھی کر کے پڑھ لینا، جب جی چاہے نماز پڑھ لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کفر اور شرک کے درمیان حد فاصل ترک نماز ہے، یعنی جو فاصلہ ہے وہ کیا ہے؟ صرف نماز کا ہے۔ پھر رب کائنات نے اگلی آیت میں مزید فرمایا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اگلی آیت کے اندر کہ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ ان کے یہ مزید فرمایا کہ وہ ہمیشگی کی جنت میں ہوں گے،
جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے بن دیکھے وعدہ کیا ہے، یقیناً اس کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ یہ وہ جنتیں ہیں جن جنتوں کو اللہ نے بنایا اور انسان نے نہیں دیکھا اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کو بندوں نے نہ دیکھا ہے نہ اس کو مشاہدہ کیا ہے، پھر بھی وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے کہ وہ بغیر دیکھے کہ لوگ اس بات پر ایمان لے آئے ہیں، اس لیے میرے رب نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ صرف ایمان لے آنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو اس جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے جستجو کرنا اور اس کے لیے محنت کرنا بھی لازم ہے۔ رب العزت نے فرمایا کہ کوئی شخص نہیں جانتا ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا چھپا کر رکھا گیا ہے اس عمل کے بدلے میں جو وہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی اس جنت کو دیکھ کر انشاءاللہ۔ پھر اللہ ہم سب کو جنت کا مکین بنائے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا کہ آسمان اس میں پھٹ جانے والا ہے، وہ قیامت کے دن کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ رب کائنات نے اگلی آیت میں مزید فرمایا لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، اس میں وہ سلام کے سوا کوئی لغو بات نہ سنیں گے، اور ان کے لیے اس میں صبح و شام ان کا رزق ہوگا۔ ان کو مسلسل رزق دیا جائے گا اور اس رزق کے اندر کوئی کمی نہ ہوگی۔ جو وہ چاہیں گے وہ طلب کریں گے، اور وہ جو طلب کریں گے وہ مل جائے گا، اس میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور اس کی لذت، اس کا ذائقہ، وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کی لذت اور اس کا ذائقہ کیا ہوگا۔ اس میں کوئی دل دکھانے کی بات نہیں ہوگی، صرف اور صرف دلوں کو خوش کرنے کی بات ہوگی۔ آج ہم دنیا کی دنیا داری سے، دنیا کے معاملات سے تھک جاتے ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنت میں لے جائے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ جنت ہے جس کا وارث اپنے بندوں میں سے اسے ہم بنائیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ نے پہلے کہا ہم زمین کے وارث ہم ہیں، اور اس کی ہر چیز کے وارث ہم ہیں۔ سبحان اللہ، میرے رب نے فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یا اللہ تو ہمیں تقوی نصیب کر دے، تو ہماری اولادوں کو بھی تقوی نصیب کر دے، تو ہماری اولادوں کو چن لے، تو ان پر اپنا رحم کر دے، وہ بڑی مشکل میں ہے، یا اللہ تو ان پر رحم کر دے۔ رب کائنات نے فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک له ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا، اور ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، اسی کا ہے جو ہمارے سامنے ہے، جو ہمارے پیچھے ہے، اور جو اس کے درمیان ہے، اور آپ کا رب کبھی بھولنے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جیسا کہ آپ ہماری ملاقات کو آیا کرتے ہیں، اس سے زیادہ آپ ہم سے ملنے کو کیوں نہیں آیا کرتے؟ اس پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اور ہم فرشتے نازل نہیں ہوتے ماں سوائے اس کے کہ آپ کے رب کے حکم سے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے ہم صرف اسی وقت آتے ہیں۔ اسی کا ملک ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، ہم صرف اللہ کے حکم سے ہی زمین پر اترتے ہیں۔ اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ کی اجازت نہ ہو تو ہم زمین پر اپنی مرضی سے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں آتے۔ یعنی جستجو کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے ملنے کی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، سب کچھ میرے رب کا ہے۔ پھر مزید فرمایا وما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب کبھی بھولنے والا نہیں ہے، یعنی آپ کے یا رب آپ کو بھولنے والا نہیں ہے۔ اے نبی، آپ کا رب ہمیشہ، کہیں ان کے دل میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر کچھ دن وہی آنا ترک ہو جاتی تو ایک دل میں پریشانی ہوتی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے بھلا دیا گیا۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ روز ملاقات ہو جائے، اگر روز مل جائیں، روز ملاقات ہو جائے تو میرے دل کو بھی ایک آس لگی رہے کہ کہیں بھول تو نہیں گئے۔ اب دیکھیے جیسے بیچز کمپلیٹ ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سارے کے سارے ظاہر دنیا داری میں ادھر ادھر سب مصروف ہو جاتے ہیں، دل میں ایک تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے کہ اب جدائی کا وقت آ گیا۔ آمنے سامنے رہتے ہیں تو پھر بھی بات چیت ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، تو پھر وہ بات ہوتی ہے۔
لیکن یہاں پر بیان کر دیا گیا آپ اس پریشانی میں مبتلا نہ ہو. وما کان ربک نسیا، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے، آپ کا رب آپ کو نہیں بھلائے گا. وہ رب کون ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما. وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور نہ صرف ان دونوں کا بلکہ جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ہر چیز، ہر شے کا وہ رب ہے. فاعبدہ واصطبر لعبادتہ. پھر فرمایا کہ آپ اس کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر پوری طرح سے جمے رہو. حل تعلم له سمیہ، کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ کوئی ایسا ہے جو اللہ جیسی طاقت رکھتا ہو؟ کوئی ہے ایسا جو ایسے تمام کام کر سکتا ہو؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.